نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلى الآية صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضور شیخ الاسلام اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 ہے۔ فرمایا اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے، ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ معراج النبی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معجزہ حالت بیداری میں ہوا تھا۔ یہ معجزہ بنتا ہی تب ہے کہ جب حالت بیداری میں ہو، جسمانی حالت میں ہو۔ اگر خواب میں دیکھا ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات ہی نہ ہوتے۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیہ کریمہ کا بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کلمہ الرؤیا استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعلنا الرؤیا، کہ ہم نے تو نہیں بنایا مگر الرؤیا خواب، رؤیا کا معنی خواب لیتے ہیں۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے مروی، جو آپ نے فرمایا کہ یہاں رؤیا سے مراد جسمانی آنکھ سے دیکھنا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا۔ تو اس لیے ورنہ یہ فتنہ بنتا ہی نہ، آزمائش ہی نہ بنتی۔ اگر تو خواب میں دیکھنے کی بات ہوتی تو خواب میں جو دیکھا جاتا ہے وہ آزمائش کیسے بنتی ہے؟ آزمائش تو بنتی تب ہے کہ جب یہ جسمانی آنکھ سے دیکھا جائے، خواب میں نہ دیکھا جائے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، جسمانی طور پر تھا اور خواب میں نہیں تھا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا پھر میں جاگ گیا، تو میں جب جاگ گیا تو مسجد حرام میں تھا۔ اس حدیث پاک کو علماء نے، محدثین نے جرح کی اور اس کا انکار کیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صرف ایک ہی راوی سے مروی ہے اور دیگر راویوں نے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، اس لیے اس حدیث پاک کو مقبول نہیں، اسے قبول نہیں کیا گیا اس حدیث پاک کو، کہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جب جاگا تو مسجد حرام میں تھا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے نکلے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے، سرکار تو آپ نے وضو فرمایا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لے کر آئے ہیں تو وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کا بستر بھی گرم تھا، سرکار کا بستر مبارک بھی گرم تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے نکلے تھے تو کائنات وہیں رک گئی تھی، اس کی حرکت وہیں رک گئی تھی، اور جب سرکار واپس تشریف لے کے آئے تو کائنات دوبارہ شروع ہو گئی چلنا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے۔ جیسے جان نکل جانے سے جسم رک جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب یہاں سے نکلے تو کائنات رک گئی تھی، جیسے اس میں سے جان نکل گئی ہو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے کے آئے تو جیسے جسم میں جان پڑتی ہے تو جہاں سے رکا تھا جسم چلنا شروع ہو گیا، تو وہیں سے جو کائنات تھی جہاں رکی تھی وہیں سے چلنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر سرکار واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنی نیند پوری کی، اور جب سرکار نے نیند پوری کری تو آپ اٹھ گئے، آنکھ کھولی، تو جب آپ جاگے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام میں تھے، تو گویا سرکار نے خواب میں یہ سارا واقعہ دیکھا۔ نہیں، خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ تو کائنات رک گئی تھی۔ جب کائنات رک گئی، وقت رک گیا، ہر شے رک گئی، تو سرکار جب واپس تشریف لے کر آئے تو سرکار کو ضرورت نہیں تھی۔ اب سرکار نے واپس تشریف لائے تو سرکار نے اپنی نیند پوری کرنی تھی، جو
جس سے وہ جاگ کر گئے تھے. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو جب آپ معراج کی رات نکلے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات کی اور سارے ارض و سما کی سیر کروائی، جنت دوزخ دکھائی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ رب العزت نے خود ملاقات فرمائی. تو اس میں کتنا وقت لگا؟ کچھ کہتے ہیں 27 برس، کچھ اور عدد بتاتے ہیں، لیکن یہ پورا جتنا بھی عرصہ تھا وہ کائنات رکی رہی، اس میں حرکت نہیں ہوئی. یہاں تک یہ بات کلیئر ہو جانے کے بعد یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ معجزہ ہی تب بنتا ہے کہ اگر وہ حالت بیداری میں ہوا ہو، ورنہ ہم اسے معجزہ کیوں کہیں گے؟ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، کسی کی بھی روحانیت اللہ رب العزت کسی کو بھی اتنی عطا کر سکتا ہے کہ وہ کائنات کو دیکھ لے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑی بات تب بنتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طور پر سفر کیا ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تھا. تو اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں معجزہ معراج النبی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو بعین ہی تسلیم کریں جیسے کہ وہ ہیں، اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حب تعلق مزید پختہ کریں. وما علینا الا البلاغ.